رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گناہ کے تعلق سے اور گناہوں کی معافی کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جیسا قرآن میں اللہ نے فرما دیا میں غفور الرحیم ہوں، پھر یہ بھی فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ جو گناہوں کی معافی مجھ سے مانگے گا تو میں اس کے گناہوں کو دل کے ساتھ میں معافی مانگے وہ تو میں ایسا معاف کر دوں گا کہ اس کے گناہوں کو نیکی سے بدل دوں گا۔ ایسا رحم کرنے والا اللہ رب العزت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کی معافی ہم کیسے مانگے؟ گناہوں کی معافی کا ضابطہ اللہ نے کیا بنایا ہے؟ پھر کون سے وہ گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور کون سے وہ گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اب پھر گناہ ہمارے جیتے جی جب ہم دنیا میں زندہ ہے، زندگی بسر کر رہے ہیں، جب ہم حیات ہے، اس وقت میں ہم معافی مانگے تو معاف ہوں گے، یا مرنے کے بعد میں روز آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی پروویژن رکھی ہے، کوئی ویوستھا رکھی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ ایسی بھی کچھ اللہ نے کوئی بندوبست رکھا ہے، اس پر بھی ہم غور کریں گے۔ تو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ گناہوں کی معافی دنیا کی حد تک کی ہے۔ مرنے کے بعد میں توبہ کا دروازہ بند، کہ اگر کوئی چاہ کر بھی ایک سبحان اللہ بھی بول نہیں پائے گا۔ آیت گواہ ہے باقاعدہ کہ جو وہاں پر روز آخرت میں پکڑے جائیں گے نا گناہوں میں، جن کی روح مطلب فرشتہ جھنجھوڑ کے نکالیں گا، سلامتی کے ساتھ میں نہیں نکالیں گا، اور جب وہاں پر وہ اللہ کے پاس میں ان کی پیشی ہوں گی تو وہاں پر وہ اللہ سے وقت مانگیں گے کہ اللہ ہم کو، وہاں تو ایسی کوئی ویوستھا رہیں گی نہیں کہ یہاں پر معاف کر دیں ہم کو، تو اللہ سے یہ مانگیں گے کہ اللہ دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم اچھے عمل کر آئیں۔ تو اللہ کیا فرمائیں گا ان سے کہ ایک تو ہم تم کو دنیا میں بھیجنے والے نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنا قاعدہ بیان کر دیا تھا۔ قرآن میں قاعدہ ہے، ہم کو معلوم ہے کہ اللہ اپنے قاعدے کے خلاف نہیں کریں گا۔ قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ ہم نے جو قرآن میں بیان کر دیا اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ ہوگا ایسا گمان بھی مت کرنا۔ تو اللہ ان سے فرمائیں گا کہ ایک تو ہم تمہیں بھیجنے والے نہیں، لیکن اگر بھیج بھی دے دنیا میں تو تم یہی سب کر کے آئیں گے جو ابھی کر آئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جواب دیں گا ان کو۔ تو گویا کہ ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کو گناہوں کی معافی ہمارے زندگی میں مانگنا ہے۔ پھر ہم کو یہ بھی سننے کو ملتا، یہ بھی بتایا جاتا ہم کو کہ سارے گناہ معاف ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ معاف نہیں کریں گا۔ اور آیا تھا باقاعدہ وہ کہ جو شرک ہے، شرک کا اللہ معافی نہیں کرے گا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ سب کی معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ وہاں پر ہم کو کنفیوز کر کے رکھ دیا جاتا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک کی تو معافی نہیں ہے۔ اب اگر یہ ہم سمجھے کہ شرک کی معافی نہیں ہے تو اگر ہم کوئی شرک کرنے والا کوئی شخص ہے، سمجھ لیے ایمان کا دعوے دار ہے، یا پھر ایمان والا نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے کوئی، اس تک کہ ہم نے دعوت پہنچائے، یا ایمان والا ہے وہ شرک میں مبتلا ہے، درگاہوں کو لے کے شرک، ولی صفت ہستیوں کو لے کے شرک، یا پھر چلتے پھرتے علماء کو اس نے خدا بنا لیا، ان کی سن رہا تھا، جیسا قرآن میں آئے تھے کہ انہوں نے اپنے عالموں، درویش اور مشائخوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، ان کی سن کے چلا۔ اب اس کے بعد سمجھ میں آ گئی جیتے جی اللہ سے معافی مانگ رہا ہے وہ۔ اب اس نے تو ان کی سن کے چلا، مطلب وہ تو شرک کیا نا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی بات میں شریک کرنا۔ انہوں نے بتائے تھے قرآن میں کچھ اور تھا اور انہوں نے اس کا غلط ترجمہ یا غلط بیانی کر دیے تھے، وہ بات اس کے سمجھ میں آ گئی، ان کو خدا بنانا چھوڑ دیا۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں یا اللہ کی بات میں، کم سے کم اللہ کی بات پر بات انہوں نے اپنی بات پیش کیے تھے، اس سے پرہیز کرنے لگا، اللہ سے معافی مانگا۔
تو کیا اللہ اس کو، وہ تو شرک کیا نا. جیسا قرآن میں آیا تھا کہ آستانوں کا ذبیحہ بھی اللہ کو وہ شرک میں آتا کہ غیر اللہ کے نام سے ہوگا وہ. اب وہ آستانوں پہ ذبح کرتا تھا، بھلے اللہ کے نام سے کرتا تھا، کسی ولی صفت ہستی کے ہفتے پورے کرنا، نیاز پوری کرنا، وہاں لڑکا ہوا تو بھائی بچہ ہوا، اولاد دے دیا اللہ ولی صفت ہستی نے، مانگے ان سے. اب اس کے بعد سمجھ میں آ گئی، اس نے چھوڑ دیا وہ، اب معافی مانگا تو وہ تو شرک تھا. تو پھر سب معاف کریں گا، شرک کو معاف نہیں کریں گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. تو اگر جو اس طرح سے جو مشرکانہ عقیدے میں جو ملوث ہے، اور ان کو ہم دعوت دیتے جب کہ بھائی آپ آئیے ایمان میں داخل ہو جائیے، آپ اپنا کریکشن کر لیجئے، آپ اپنی درستی کر لیجئے، تو وہ تو صاحب کہیں گے کہ بھائی قرآن کی آیت ہے نا، ہم نے کیا ہماری درستی کرنا، ہم نے کیا ایمان میں داخلہ لینا، ہم تو شرک کرنے والے تھے. تو اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا کہ سب معاف کریں گا، شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گا اللہ. جب ہماری معافی نہیں ہونا ہے تو آپ ہم کو کیوں دعوت دیتے ہو کہ ہم ایمان میں آ جائیں؟ آپ ذمہ داری لیتے ہو کیا کہ اللہ معاف کر دے گا شرک کرنے والوں کو؟ ایک طرف بتلاتے ہو کہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گا، پھر بتاتے ایمان میں داخل ہو جاؤ اللہ آپ کو معاف کر دیں گا. تو وہاں پر بے تحاشا فرمائے تھے ہم، نہیں اللہ غفور الرحیم ہے. ارے بھائی اللہ نے بتا دیا کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کریں گے، پھر تو قاعدے سے ہٹ کے ہوں گا تو کیسا؟ نہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس طرح سے فرماتے ہیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہم ہمارے قاعدے کے خلاف نہیں کریں گے. تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ سب معاف کریں گا، شرک معاف نہیں کریں گا. تو اس آیت کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اس کی آیت کی روح کیا ہے. قرآن کا ہم پورا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ سارے گناہ زینے کو بھی معاف کریں گا، شرک کو بھی معاف کریں گا، لیکن ہماری زندگی میں مرنے کے پہلے، مرنے کے بعد میں توبہ کا دروازہ بند، تو گویا کہ شرک کو بھی معاف کر دیں گا، زینے کو بھی معاف کریں گا. زینے کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو، کنوارا ہے تو 100 کوڑلے مارو. تو دنیا میں حکومت کے سامنے اس کو پیش ہونا پڑے گا جب اللہ وہاں پر معاف کریں گا. اگر یہاں پیش نہیں ہوا، اس کے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک زانی خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہے گا جب بچہ پیدا ہو جائے گا جب آنا، پورا واقعہ ہے. پھر دودھ پینا چھوڑ دیں گا جب آنا، روٹی کھانا شروع کر دیں گا جب آنا. وہ آئی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی اس کو، باقاعدہ سنسار کرے اس کو. سنسار کس لیے کیے کہ وہ شادی شدہ ہوں گی، تبھی کیے نا. کیونکہ قرآن میں تو صرف 100 کوڑلے کی سزا ہے زینے کی، لیکن سنسار کیوں کیے؟ کیونکہ وہ حدیث میں ہے باقاعدہ، جو قرآن سے میچ کھاتی وہ حدیث، کہ کیا ہے کہ جو شادی شدہ ہے، میں ہمیشہ میرے دروس میں کہتا، اس کو سنسار کی سزا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اس نے کیا کہ فساد کیا. وہ کیسا؟ کیونکہ اس کے پاس میں بیوی موجود تھی، شوہر موجود تھا ایک خاتون کے پاس میں، اور اس نے زنا کی. ایک کنوارا ہے تو اس کے پاس میں نئی ویوستھا تھی، کر لیا تو اس کو 100 کوڑ لیا، اس کو تو اس نے فساد کیا. تو فساد سے بہتر قتل ہے، بہتر ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے سنسار کی سزا ہے. وہ بھی چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو حدیث قرآن کی آیت کی ترجمانی کرتی اس کو ہم ایکسیپٹ کریں، اس سے انکار نہ کریں ہم. تو وہ چیز بتائی گئی کہ وہ سزائیں جو ہے، تو واضح یہ ہوا، ثابت ہوا کہ شرک کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا مگر جیتے جی. اب وہ شرک کو جو پھر یہ آیت کا کیا ہوگا کہ سب معاف کریں گا، شرک معاف نہیں کریں گا. تو سمجھ لیجیے آپ کہ شرک ہوتا کیسا جس کو اللہ معاف نہیں کرتا. ساری دعائیں کرتے ہم. قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ سورہ المومنون آیت نمبر 117 میں کہ دعا میں اللہ کے ساتھ اگر ہم کسی کو پکارے تو اس کی دعا بے دلیل ہے، ایسی کوئی دلیل اللہ نے اتاری. سورہ مومنون آیت نمبر 117 میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم دعا کے ساتھ میں ایک ہوتا ہے شرک، اللہ کے ساتھ میں کسی کو ملانا، اور ایک اللہ کے علاوہ ملانا. اللہ کے علاوہ یعنی کوئی صفات ہم کوئی ولی صفت ہستی سے جوڑ دے کہ بھائی بچے پیدا کرنے کی پاور ان کے پاس میں ہے، سروس کے یہ ان کے پاس میں، چاہے چلتے پھرتے خدا ہمارے کہ بھائی وظیفے میں بیٹھ جائے، وہ ان کی دعائیں اللہ قبول کرتا. وظیفے میں بیٹھ جاتے، 15 دن بیٹھے، 5 دن بیٹھے وظیفے میں، تو بس سروس مل ہی جاتی، بچہ ہو ہی جاتا. تو یہ چلتے پھرتے خدا. اب جو ولی صفت ہستی دنیا سے چلے گئی تو یہ سمجھنا کہ وہاں مرادیں پوری کرنا، اور وہ مراد پھر پوری ہو جاتی ہے ہماری. تو یہ ہے وہ اللہ کے علاوہ شریک کرنا. اور اللہ کے ساتھ میں شریک کرنا مطلب دعا کے اندر کسی کو پکارنا، اللہ کے ساتھ میں پکارنا، اٹیچ کرنا، جیسا وسیلے سے دعا کرنا. اس کی دعا بے دلیل ہے، کسی ولی صفت ہستی کا وسیلہ لگانا کہ فلاں بابا ولی صفت ہستی آپ کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری فلانی مراد پوری کر،
یا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو یہ ہے ساری دعا جائز کہ ماں باپ سے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ معاف کر دے، فلاں کام کیا اللہ معاف کر دے، یہ کیا معاف کر دے، ایسا کیا معاف کر دے، جس کے ساتھ میں کیا اس سے بھی معافی مانگ لیا اللہ تعالیٰ میں نے، تو معاف کر دے میرے کو۔ اب پھر آخری پر آمین بولنا چالو سب کا، خود بھی آمین، سب آمین، اللہ معاف کرتے جا رہا ہے، وہاں پر کلیکٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس میں پورا وہ جائز دعا ہو رہی۔ اور آخر میں پھر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ ہے کہ دعا معافی مانگے تو اس میں بھی شرک کر لیے، دعا میں ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ نے قرآن میں سورہ المومنون میں 117 نمبر کی آیت میں بتا دیا کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو پکارے تو اس کی دعا بے دلیل ہے۔ واقعات موجود ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، صحابہ جاتے تھے، صحابہ رضی اللہ اجمعین، اور جا کے بارش نہیں ہوتی دعائیں کرتے تھے پہاڑی پر جا کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب پھر بارش نہیں ہوئی تو کیا صحابہ رضی اللہ اجمعین کیا قبر اطہر پہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بالکل نہیں۔ یا ذریعے سے دعا مانگے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ نہیں، گئے ایک دوسرے کے پاس میں، ان کے چچا کے پاس میں گئے، ان کے چچا کو ساتھ میں لیے، حضرت غالب اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو بھی تھے، خیر گئے پہاڑی پر اور اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگے، کیونکہ قرآن میں آیا تھا جو بھی مانگنا ہے تو ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں تمہارے شہرک کے قریب ہوں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کا وسیلہ لگانے کا۔ اب یہ جو بتلاتے کہ قرآن میں وسیلہ ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے، تو سورہ المائدہ کی آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ وسیلہ ہے نا اس میں اللہ کے لیے، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ کسی پرسن یا کسی شخصیت کا وسیلہ نہیں ہے میرے بھائی، وسیلہ ہمارے دراصل نیک اعمال ہے، کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ کے قربت کا ذریعہ بنتے ہو، اللہ کے قریب ہونے کا۔ کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو قرض ہنسنا دینا، کسی بیمار کو لے کے بھاگنا، دواخانے میں آپریشن کرانا، حق کی گواہی دینا، تو یہ ایسے عمل ہے جو اللہ کے قریب تر قریب لاتے ہیں ہم کو۔ تو اصل میں یہی وسیلہ ہے، وسیلہ یعنی ذریعہ، مادھیم، یہ ہم کو اللہ سے قریب تر قریب کرتے۔ پھر ہم ڈھونڈتے کہ ہم ولی صفت ہستیوں کے پاس، وہ اللہ کا ولی ہے، ولی یعنی دوست۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا؟ ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے، اور اللہ ہر ایمان والے کا ولی ہے۔ ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے مطلب، اور اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم اللہ کے دوست ہیں، پھر ہم کسی دوسرے دوست کو کیوں تلاش کریں؟ ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو تلاش کرنے کا۔ تو ہم تلاش نہ کریں کسی کو، ہم ایسے عمل کریں کہ ہم اللہ کے قریب چلے جائیں۔ تو وسیلہ یعنی ہمارے نیک عمل، وہ دراصل وسیلہ ہے۔ تو ہم بنے نا دوست اللہ سے، ولی صفت ہستیاں کے پیچھے، ہاں ان کی ہم عزت کریں، آدر کریں، ان کو رسپیکٹ دیں ہم، لیکن ان کے ذریعے سے مانگنا یا اپنی مرادیں ان تک کے رکھنا، اس کو شرک بتایا گیا۔ اور وہ جو دعا مانگتے ہیں ہم کہ اللہ معاف کر دے، جو وسیلہ ڈالتے اس میں، یا کسی دعاؤں میں ہم ان کو بیچ میں جو ڈالتے ہیں ہم اللہ کے بیچ میں دعا اللہ سے ذریعے سے، جبکہ اللہ آپ ایمان والے کے کیا ہر انسان کے شہرک کے قریب ہے، یہاں تک کہ جو ایمان والا نہیں بھی ہے اس پر ظلم کوئی کر رہا ہے تو مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا، اس کی ہاں ڈائریکٹ اللہ کے پاس میں پہنچ جاتی۔ اتنا انسانوں سے اللہ کو محبت ہے، اتنا ہونے کے باوجود ہم ایسی دعا کرتے جس کی اللہ نے پرمیشن نہیں دیا، جو ایتھنٹک نہیں ہے، تو وہ آیت کو بھی غلط سمجھ لیتے ہم کہ سب معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ ارے بھائی قرآن میں یہ ہے شرک بھی معاف کریں گا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کے ساتھ میں تم پکاریں گے، ایسا وہ شرک کریں گے کہ وہ معافی مانگیں گے، تو وہ اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کہ معافی سب ایتھنٹک ساری جائز معافی مانگ رہا ہے آپ کہ ایسا کر، ایسا ویسا ایسا معاف کر دے، اس میں پھر وسیلہ ڈال دیں گے تو وہ معاف نہیں کرے گا۔ وسیلے والی دعا کا وہ آیت اسی لیے ہے کہ ہم وسیلے والی دعا نہ کریں، اس کے لیے وہ آیت ہے، نہ کہ یہ کہ سب معاف کریں گا، شرک کو معاف نہیں کریں گا۔ شرک بھی معاف کریں گا، اگر یہ ہے کہ شرک معاف نہیں کریں گا تو جو شرک کرنے والے وہ تو ایمان میں داخلہ ہی نہیں لیں گے نا، وہ تو بولیں گے کیا کرنا بھائی ہم نے آ کے، ہم کو کیوں دعوت دے رہے، ہم تو شرک کرتے تھے، ہم کو تو اللہ معافی نہیں کرنا ہے۔ تو ہم اس چیزوں کو قرآن کی آیتی کی باریکی کو سمجھے، اور کسی کے بہکاوے میں آنے کے جو مس گائڈ کرتا ہم کو شخصیت پرستی میں ڈال کے، گرو عصبیت میں ڈال کے، تو ہم وہ جھانسے میں نہ آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے کے بعد میں ایک ایک آیت کو پڑھنے اور تلاوت تک کے محدود نہ رکھ رہے ہیں۔ تلاوت کے معنی دراصل ہوتے پیچھے چلنا، لیکن ہم نے جو کنسیپٹ بنائے ہیں تلاوت کا، تو تلاوت یعنی بس عربی متن پڑھ دینا کہ 5 رکوع پڑھے، 2 رکوع پڑھے، مردوں کو بخشا دیے، یا پھر مل گیا ہم کو ثواب، ہاں اس کا ایک اپنا ثواب ہے،
لیکن جب تک کہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، غور و تدبر نہیں کریں گے اس آیت پر، غالباً 29-30 زبانوں میں علماء حضرات نے عرقریزی کر کے قرآن کی ترجمانی کر دی، ہم پڑھے، جب تک کہ ہم اس پر غور و تدبر نہیں کریں گے تو ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. جبکہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا اللہ نے، نصیحت کے لیے آسان. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور